الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس نہیں ہے لائق کسی جان کے ان تموت یہ کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن کے ساتھ کتاب مؤجلا لکھا ہوا ہے اس کا مقررہ وقت ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب ہم اس کو دیتے ہیں اسی میں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا تو ہم اس کو اسی میں دے دیتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ان قریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو پچھلی آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ جو افواہ پھیل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو کیا اگر آپ شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائے تو دین کو چھوڑ دو گے؟ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارنے کے لیے یہ بات سمجھائی ہے کہ موت تو اللہ کے اختیار میں ہے جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اذن نہیں ہوتا اجازت نہیں ہوتی یا اللہ کا حکم نہیں ہوتا کسی انسان کو موت نہیں آ سکتی وہ تلواروں کے سائے تلے کیوں نہ ہو وہ جہاں بھی ہو موت کے منہ میں کیوں نہ ہو جب تک اللہ کا حکم نہیں آنا موت نہیں آتی تو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ ہر انسان کی موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ بھی نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آئے چونکہ تاریخ ہے وقت مقرر ہے جگہ بھی مقرر ہے تو جب وقت اور جگہ مقرر ہے تو تمہیں بزدلی دکھانے کی کیا ضرورت ہے اگر تمہاری موت وہ گھر میں لکھی ہوئی ہے تو ساری زندگی بھی جہاد کرتے رہو تو تمہیں موت جہاد ملانے کا عذاب میں شہادت کی نہیں آ سکتی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور واقعہ تھا بڑے جنگجو تھے سپہ سالار تھے ساری زندگی جہاد میں گزری ہے لیکن موت گھر میں آئی اللہ نے یہ بات مسلمانوں کو بھی سمجھائی ہے کہ موت جو ہے وہ آنی ہی آنی ہے اور اس وقت آنی ہے جب اللہ کو منظور ہونی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نے زمانے میں کے اندر معاشرے کے اندر بھی اس کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور حادثہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس میں سے اب کوئی بندہ بھی جو ہے وہ زندہ نہیں بچا لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرد دو فرد یا چار فرد یہ جتنے بھی اس میں سے بچا دے وہ اللہ رب العالمین نے جن کا بھی وقت نہیں آیا ان کو خراش تک نہیں آتی اور دوسرے جو ہے وہ سارے تو کچھ مر بھی جاتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک بندے کو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی تو ٹھیک تھا
ابھی تو بات کی ہے، ابھی تو بیٹھا ہوا تھا، ابھی تو لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، تو مرنا ہی ہے ایک وقت جب آنا ہے۔ اس لیے جہاد سے جی چرا کر کے گھر میں رہنا اور پھر جناب یہ سمجھنا کہ میں جہاد میں نہیں گیا، میں بچ گیا ہوں، میں موت سے بچ گیا ہوں، میں مرا نہیں ہوں، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، موت جو آنی ہے وہ آنی ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین کتاب مؤجلہ جو ہے، اس کا بھی کچھ مفسرین نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب عاجل کہتے ہیں، یعنی جو مقررہ وقت ہے وہ سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس بندے نے کہاں کہاں پہ فوت ہونا ہے اور کب کب فوت ہونا ہے۔ اور بعض اس سے لوح محفوظ بھی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں یہ ساری باتیں جو ہے نا، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، مؤجل سے مراد وہ کہتے ہیں اس میں جو درج ہے نا وقت مقرر، وہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو جو بھی ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو شریک ہونے والے مسلمان ہیں اور منافق ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ اس وقت منافقین واضح نہیں تھے، تو کچھ منافقین تو جو کیا کہتے ہیں وہ واپس چلے گئے، وہ تو واضح ہو گئے، لیکن باقی کچھ آگے بھی گئے لیکن وہ بھی واضح نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس جنگ میں شریک ہونے والے جو ہیں وہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ایک گروہ وہ تھا جو دنیا کا ثواب چاہتا تھا، دنیا کے اندر اجر چاہتا تھا، دنیا کے اندر فائدہ اور مفاد چاہتا تھا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو پھر آخرت نہیں دیتے ہیں۔ دنیا کا ثواب چاہنے سے مراد یہ منافقین جو ہیں یہ جہاد کے لیے جو نکلے تھے یہ صرف اس لیے نکلے تھے کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی ہے اور بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ میں آیا ہے، قیدی بھی ان کے پاس آئے ہیں، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ اب ہم بھی نکلیں گے، ہمیں بھی مال و دولت ملے گا، ہمیں بھی قیدی ملیں گے، غلام ملیں گے، تو یہ نظریہ لے کر کے نکلے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو صرف دنیا میں دیتے ہیں، پھر ان کو جہاد کا اجر نہیں ملتا، جو ان کو اجر و ثواب ملنا ہے، شہید بھی ہو جائے تو شہادت کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملتا جو اصل شہید کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کا حساب لیا جائے گا، اس میں ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا اور ایک جو ہے نا وہ شہید ہوگا۔ عالم قاری اللہ رب العالمین اس سے بھی جب پوچھیں گے کہ تو بتا دنیا میں ہم نے تجھے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن، تیرا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے، دن رات محنت کرتا رہا، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، تعلیم دیتا رہا۔ اللہ فرمائے کہ کذب تعبدی، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو دنیا کے لیے کرتا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے جو ہے نا وہ بہت بڑا قاری، بہت بڑا عالم اور بڑا فقیر اور بڑا جناب مبلغ سمجھے۔ قد قیل، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا تھا جو تو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا۔ اگر تو مال و دولت کے لیے نکلا تھا کہ لوگ تیری اچھی باری خدمت کریں تو لوگوں نے دنیا میں کر دی تھی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس سخی سے پوچھیں گے جس کو اللہ نے مال دیا، اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتلا دنیا میں میں نے تجھے مال دیا تھا، تجھے دولت سے نوازا تھا، امیر آدمی بنایا تھا، بتا میرے دیے ہوئے مال کو کہاں صرف کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے؟ وہ بندہ اس کرے گا یا اللہ میں تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پہ خرچ کرتا رہا، مساجد اور مدارس پر خرچ کرتا رہا، یا اللہ میں نے تو سارا مال جو تو نے دیا تھا تیرے رستے میں لوٹا دیا۔ اللہ فرمائے کہ اس لیے نہیں تو نے خرچ کیا تھا کہ رب راضی ہو جائے، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تیرا نام پیدا ہو، لوگ تیرے غلام بن جائے، لوگ تیرے محکوم بن جائے، تیری بات ماننے والے ہو، تیرا لوگوں کے اوپر روٹ ہو، اس لیے تو نے یہ سارا کچھ خرچ کیا تھا۔ دنیا میں تجھے لوگوں نے سخی بھی کہا ہے، لوگوں نے بڑا مالدار بھی کہا ہے، تیری تعریفیں بھی کی ہیں، اور دقیل سارا کچھ کہہ دیا جو تو چاہتا تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اب پھر اللہ رب العالمین اسی طرح شہید کو بلائیں گے
وہ کہے گا یا اللہ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، بتا میری جوانی اور قوت اور طاقت کو کہاں صرف کیا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا، تیرے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے میں لڑتا رہا، اور اس طرح جہاد کیا کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی ہے۔ اللہ فرمائے گا کذبت عبدی، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلان جناب بڑا شجاع اور بہادر ہے، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ نظام حیدر اور تمغہ امتیاز تجھے مل جائے۔ تو لوگوں نے دنیا میں تجھے تمغے بھی دے دیے، لوگوں نے تجھے دنیا میں بہادر اور شجاع بھی کہہ دیا، تیری جناب شجاعت کے نعرے بھی لگے، کتابیں بھی لکھی گئی، سارا کچھ ہو گیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا میں چاہتا ہے نا کہ ہمیں دنیا میں اس کا اجر مل جائے، تو یہ جملہ سارے اعمال کے لیے، صرف جہاد کے لیے نہیں ہے کہ ہم جو چیز دنیا میں چاہتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کے لیے تو پر ہوتا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں نے اس کا بدلہ آخرت میں اللہ رب العالمین سے لینا ہے تو پھر اللہ رب العالمین آخرت میں دیتے ہیں، دنیا میں مال نہیں ہوتا پھر اس کے پاس، دنیا میں اللہ نہیں دیتا پھر۔ جس طرح کہ آج کل میں ماحول یہی ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھا، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ نبی یہ ان کافروں کا شہروں میں پھرنا گھومنا اور ان کی عیش و عشرت اور ان کا مال و دولت اور ان کی شہرت، یہ سارا کچھ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ دنیا کافر کے لیے ہے اور مومن کے لیے تو جنت ہے، اللہ رب العالمین نے آخرت میں اس کو اجر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت للکافر، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، کیونکہ جو وہ عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے، اس کے پاس شہرت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، لیکن نہیں ہوتی تو آخرت نہیں ہوتی۔ پھر آخرت کے اندر اللہ کے پاس اللہ کے لیے یعنی اللہ کے ہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں تو وہ بھی اللہ کے لیے پڑھیں، صدقہ خیرات کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور اس کا ثواب ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اللہ آخرت میں اس کا اجر دے۔ اگر تم صحابہ کرام کو جب اللہ رب العالمین نے مال و دولت دینا شروع کر دیا، آسانیاں اور فراوانیاں شروع کر دی، تو صحابہ کرام اس بات سے پریشان تھے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے۔ ہم تو دنیا میں چاہتے ہیں تو آخرت میں چاہتے ہیں، تو اس لیے خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا کریں یہ دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، دنیا میں بھی خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی یہ سارا کچھ عطا فرما۔ یہ نہ ہو کہ اللہ دنیا میں دے دے اور آخرت میں محروم کر دے، تو دنیا میں بھی مانگنا چاہیے، اللہ آخرت میں بھی دے سکتا ہے، دنیا میں بھی دے سکتا ہے، لیکن جب عمل کرے اس وقت نیت صرف آخرت کی حصول کی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اس انداز سے عمل کرے گا، شکر کرے گا، وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو بہت جلد جو ہے وہ ان کی جزا دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے